السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افراز سیاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا چینل اپنا لنگر۔ آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی مزیدار اور پنجاب کا تحفہ اور بہت ہی طاقت سے بھرپور سوہانجنے کی پھلیوں کا اچار۔ سوہانجنا ایک ایسا قدرتی کرشماتی پودا ہے جس کے اندر قدرت نے بے شمار طاقت کا خزانہ رکھا ہے۔ اس کے اندر سیب سے زیادہ طاقت، وٹامن بہت ہی بھرپور اور کیلے سے زیادہ کیلشیم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کو آپ کھائیں، اس کے پتوں کو کھائیں، اس کی پھلیاں، اس کی چھال، اس کی جڑیں، یہ سب چیزیں بہت ہی طاقتور ہیں۔ تو آئیں اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور بڑے مزے کا سوہانجنے کا اچار بناتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جی یہ ہمارے پاس ہیں اس وقت تقریباً 2 سے 2.5 کلو میں سوہانجنے کی یہ پھلیاں ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح اس کو دونوں طرف سے میں توڑتا جاؤں گا اور یہ ساری پھلیاں میں اس طرح صاف کر لوں گا۔ سوہانجنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ ہمارے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کو زیادہ نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے بلڈ پریشر اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے سوہانجنا بہت ہی ایک اچھی چیز ہے۔ یہ اس کی جڑیں بھی کارآمد ہیں، اس کے پتے بھی کارآمد ہیں، اس کی چھال بھی کارآمد ہے، اور یہ اس کی پھلیاں بھی کارآمد ہیں۔ اس کو ہم اچار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ہم اسپیشل بھی اچار بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی پھلیوں کی سالن بھی پکا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم نے اپنی تمام پھلیوں کو اس طرح توڑ لیا ہے، اور اب ہم اس کو دھوئیں گے تاکہ اس کے اوپر سے یہ جتنی بھی مٹی، گرد و غبار ہے یہ اتر جائے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو ابالیں گے، پھر ہم اپنے اچار کو تیار کریں گے۔ جی آئے اب ہم اس کو دھوتے ہیں۔ جی اس طرح ہم ان کو دھوئیں گے، اس کے اوپر سے ہم تمام مٹی، کچرا وغیرہ اتار دیں گے۔ اس طرح اچھی دفعہ ہم اس کو 2 سے 3 دفعہ پانی میں دھوئیں گے۔ یہ سارا ہم اس طرح نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں پانی، گدلا پانی باہر نکل جائے گا۔ اس کو 2 سے 3 دفعہ ہم اس طرح دھو دیں گے۔ جی اب میں نے اس کو ایک برتن میں ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو اس کی فلیم میں نے رکھی ہے میڈیم ٹو ہائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں تقریباً 15 سے 20 منٹ تک اسی فلیم پر ابالوں گا تاکہ یہ نرم ہو جائیں۔ میں اس کو وقتاً فوقتاً چیک بھی کرتا رہوں گا۔ تو جب یہ نرم ہو جائیں گی تو میں اس کے بعد ان کو نکال لوں گا۔ جی یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر اب پانی کو جوش آنا شروع ہو گیا ہے، پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو ہم اس طرح پھیلا دیں گے۔ یہ دیکھیں کہ آپ جون سی پانی کے اندر تھی ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے۔ بس ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور رکھیں گے، پھر ہم اس کو نکال لیں گے باہر۔ جی یہ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، یہ نرم ہو گئی ہے کہ نہیں۔ جی نرم ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم ان کو فلیم آف کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو ٹوکری میں نکالیں گے۔ ان کے اوپر اس طرح ہم سادہ ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی ہیٹ باہر نکل جائے۔ دھوتے ہوئے ان کو اس طرح ساتھ ساتھ ہم ملتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو کرواہٹ ہے، اس کے اندر کوڑا پن وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوڑا پن ہوگا تو یہ اچار ہم سے کھایا نہیں جائے گا۔ یہ پانی اس کے اندر سے نکل جائے، ہم نے اس کو کسی برتن کے اوپر ترچھا رکھ دیں گے
جب اس کا سارا پانی نکل جائے گا پھر ہم اس کو پلاسٹک شیٹ پر یا کسی کپڑے پر دھوپ میں یا پنکھے کے نیچے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ مکمل خشک ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ میں نے ساری اپنی جو پھلیاں تھیں سوانجنے کی ان کو بوائل کرنے کے بعد اس طرح میں نے ایک پلاسٹک شیٹ پر ڈال دیا ہے اور پنکھا چلا دیا ہے تاکہ اس کی نمی اندر سے ختم ہو جائے۔ اگر اس کے اندر نمی باقی رہے گی تو یہ ہماری خراب ہو جائیں گی پھلیاں۔ جی یہ میں نے ایک دھلی ہوئی خشک ہانڈی، مٹی کی ہانڈی لی ہے اور اس کے اندر میں اپنا اچار ڈالتا ہوں۔ یہ تمام سوانجنے کی پھلیاں جو دھونے کے ابالنے کے بعد میں نے خشک کر لی تھیں تو اس کو اب میں اس کے اندر ڈالوں گا۔ اور آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان پھلیوں کو آپ نے کوئی گیلا چمچ، گیلا ہاتھ آپ نے نہیں ٹچ کرنا، اس سے یہ آپ کا اچار خراب ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ رائی، سرسوں کے دانے جو میں نے پیسے تھے اب ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے۔ یہ 2 سے 3 کھانے کے چمچ ہوں گے، یہ آپ نے اس کے اندر تمام پھیلا دینے ہیں۔ میں پسی ہوئی لال مرچ ڈالوں گا، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں اس کے اندر 2 سے 3 چمچ مرچ ڈالوں گا۔ اور اب میں اس کے اندر نمک ڈالوں گا۔ نمک میں نے 2 چمچ ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر اور کوئی مسالہ نہیں استعمال کروں گا۔ اور اس کے بعد میں اب اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈالوں گا۔ پھلیاں تھیں تقریباً 1.5 سے 2 کلو، تو میں اس کے اندر 150 سے 200 گرام آئل ڈالوں گا۔ بس ہم نے آئل اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنا، بس اس کو ہم نے ہلکا سا ٹچ دینا ہے۔ تو اس طرح کی مزیدار ریسیپی، اچار وغیرہ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اپنا لنگر کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔